अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नफसियाती फ़र्स्ट एड के बारे में है। मुझे अफ़सोस है कि 3 दिन पहले मरी में बर्फ़ानी तूफ़ान के दौरान कीमती जानों का ज़िया हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरने वाले अफ़राद की मग़फ़िरत करे और उनके अहल ख़ाना और करीबी लोगों को सब्र जमील अता करे। आमीन। अब सवाल ये है कि नफसियाती सदमा क्या होता है? हम नफसियाती सदमा का उस वक्त शिकार होते हैं जब हमें शदीद दबाव वाला कोई वाक़या, हादसा या आफत का सामना करना पड़ता है और हम शदीद खौफ महसूस करते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी या हमारे करीबी लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है और हम बेचारगी और बेबसी महसूस करते हैं। ये सब कुछ अचानक होता है और हमारे हवास को अपने काबू में ले लेता है। ये आम ज़हनी दबाव से मुख्तलिफ होता है और वो इस तरह कि ये अचानक होता है और इसमें हमें अपनी ज़िंदगी या हमारे करीबी लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में लगती है। जिस्मानी ज़ख्म तो हमें बड़ी आसानी से नज़र आ जाता है, लेकिन ये जो नफसियाती या जज़्बाती चोट होती है, ये नज़र नहीं आती। हालाँकि अक्सर औक़ात ये इससे ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। इसकी वजह ये है कि ये चोट हमारी नफ्सियात को या हमारे अंदरूनी वजूद को लगती है। वो वजूद जिसकी तश्कील में हमें बरसों लग जाते हैं और वो चंद लम्हों में ही बिखर जाता है। ये एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल होती है जो हमारे में मुख्तलिफ़ रद्द-ए-अमल और अलामतें पैदा कर सकती है, जो कि ज़्यादातर नॉर्मल होते हैं। जज़्बाती तौर पर हम शॉक में जा सकते हैं या सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे में मुख्तलिफ़ कैफ़ियत पैदा हो सकती हैं, जैसे गम, गुस्सा, खौफ, पेशेमानी, नाउमीदी, मायूसी वग़ैरह। ज़हनी तौर पर हमारी तवज्जो मुतासिर होती है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है। इसके अलावा हमारे ज़हन में उस वाक़े के बारे में मुसलसल याददाश्तें और सोचें आती रहती हैं, जो हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बनती हैं। हम उस वाक़े का इनकार कर सकते हैं या उससे लातहल्लुक़ हो जाते हैं। इसके अलावा हम बहुत दफ़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। हम अपना एतमाद खो बैठते हैं। बहुत सारे लोगों को इस किस्म के हालात में मज़हब और रूहानियत सपोर्ट करती है और उनके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है, लेकिन बाज़ लोगों को इस बारे में शकूक शुबात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जिस्मानी तौर पर भी हम में कई अलामतें पैदा हो सकती हैं। हमारी भूख और नींद कम होती है। हम कमज़ोरी, सुस्ती और घबराहट महसूस कर सकते हैं। हमारा जिस्म जो है वो मुसलसल तनाव का शिकार रहता है। सोशल ग्रुप भी मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल दे रहे होते हैं। कई लोग शदीद गम और गुस्से का शिकार हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि जाके बदला लें या इंतकाम लें। कई लोग बहुत बहादुरी और फ़ियाज़ी का मुज़ाहरा करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों की इमदाद करें और सूरत-ए-हाल को नॉर्मल लाने में उनकी मदद करें। इसके बरक्स भी कुछ लोगों के रवैये हो सकते हैं, यानी वो ख़राब रवैये दिखा रहे होते हैं। ये अलामतें और रद्द-ए-अमल वक्त के साथ साथ कुछ हफ्तों और महीनों में कम होनी शुरू हो जाती हैं। इस दौरान जब हमें अपने जानी, माली और दूसरे नुकसानात का एहसास होता है और हमारी गवर्नमेंट, ख़ानदान और सोसाइटी से तवक्कुआत पूरी नहीं होती, तो हम मायूसी में जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग बहरहाल हालात से समझौता कर लेते हैं और वो हादसे से पहले जो उनकी ज़हनी और जिस्मानी कैफ़ियत थी उस पे वापस आ जाते हैं। बाज़ लोग इस सारी सूरत-ए-हाल को चैलेंज के तौर पर लेते हैं और इसमें उनकी शख्सियत की ग्रोथ हो रही होती है और वो पहले से अपने आप को बेहतर बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हादसे के बाद उनकी अलामात बहुत शदीद होती हैं या इससे पहले वो किसी नफसियाती बीमारी का शिकार रहे होते हैं या उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, तो उनकी अलामतें और रद्द-ए-अमल वक्त के साथ साथ कम होने के बजाय बढ़ते रहते हैं और इस बात का चांस होता है कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे असरअंदाज हो जाएं। इस सूरत-ए-हाल में इस बात का ख़दशा होता है कि वो किसी नफसियाती बीमारी जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर का निशाना बन चुके हैं। इस सूरत-ए-हाल में किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मशवरा करना ज़रूरी होता है। जिस तरह
کسی حادثے کے بعد جسمانی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، اس طرح نفسیاتی فرسٹ ایڈ کا بھی تصور ہے۔ نفسیاتی فرسٹ ایڈ جو سروائیورز یا بچنے والے لوگ ہیں ان کی عملی امداد اور سپورٹ کے لیے ہے۔ اس میں سب سے پہلے ان کی ضروریات یا جو تشویش ہے اس کے بارے میں اندازہ یا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں جیسے کھانا پینا، کپڑے، سردی سے بچاؤ وغیرہ، ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ ان کی باتیں غور سے سنی جاتی ہیں، لیکن ان کو بات کرنے پہ مجبور نہیں کیا جاتا۔ ان کو صحیح اور مکمل معلومات دی جاتی ہیں، اور ان کو جو باقی سروسز ہیں اور جو سوشل سپورٹ جس میں ان کا خاندان، مذہبی اور روحانی سپورٹ ہے، اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا صدمہ بڑھے نہیں اور وہ کسی حد تک پرسکون ہو جائیں۔ سائیکلوجیکل فرسٹ ایڈ کے لیے کسی پروفیشنل کاؤنسلر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کوئی بھی عام بندہ تھوڑی ٹریننگ لے کر یہ کر سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سائیکلوجیکل فرسٹ ایڈ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی پریپیئر، لک، لسن اینڈ لنک۔ اب وہ کون سے رویے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے رویے ہیں جسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے سائیکلوجیکل فرسٹ ایڈ کے دوران؟ تو وہ رویے جو ہمیں کرنے چاہیے اس میں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے کام لیں اور کوشش کر کے ہم اعتماد والا رشتہ سروائیور یا بچنے والے لوگوں کے ساتھ بنائیں۔ ہم اپنی جو ترجیحات ہیں یا تعصب ہیں یا سوچ ہے اس کو اس رشتے کے درمیان نہ آنے دیں۔ ہم ان کے کلچر، عمر اور جنس کا لحاظ رکھیں۔ ہمارے یہ ذہن میں ہو کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مدد نہیں لینا چاہتے تو ہمیں انہیں مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان کی پرائیویسی اور رازداری کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کون سی باتیں جو ہمیں سائیکلوجیکل فرسٹ ایڈ کے دوران نہیں کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس تعلق سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں ان کی مدد کے بدلے پیسے یا کوئی اور فیور نہیں لینی چاہیے۔ ہمیں اپنی باتیں یا ہنر بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جھوٹے وعدے یا غلط انفارمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں مجبور نہیں کرنا چاہیے انہیں کہ وہ ہم سے مدد لیں یا اپنی کہانی بیان کریں، اور وہ جو ان کی کہانی ہوتی ہے ان کو ہمیں رازداری میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ان پر کوئی ججمنٹ یا فیصلہ نہیں صادر کرنا چاہیے کہ ان کی سوچ، جذبات یا عمل اور ایکشنز اس سارے عرصے میں کیسے تھے۔ یہ ججمنٹس بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں اور وہ سروائیور یا بچنے والوں کو مزید پشیمانی، پریشانی اور ڈپریشن میں ڈال سکتی ہیں۔ اب جیسے مری میں واقعہ ہوا، اس کی اچانک اور مسلسل پریشان کن خبریں ہمیں ملتی رہیں، جس میں اس حادثے کے مرے ہوئے لوگوں کے یا زخمی لوگوں کے فوٹو اور ویڈیو بھی شامل ہیں، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کا جب حادثہ ہو جائے تو اس کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کو کم کیا جائے۔ دن میں اگر ہم 2 دفعہ معلومات حاصل کر لیں تو وہ کافی ہیں۔ مری جیسے واقعات کا تجزیہ کرنا یا انکوائری کرنا ضروری ہے تاکہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے اور جو سہولیات میں کمی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کو اور ترقی دے، مشینری وہاں جس کی کمی ہے اس کو پورا کرے، اور ٹرینڈ جو اسکواڈس ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ وہاں پہ مہیا کریں، جس میں موسم کے بارے میں معلومات، ایمرجنسی نمبرز، اور جو ہے کیمپ گاؤں کے بارے میں معلومات، اور بند کمرے یا گاڑی میں کاربن مانو آکسائڈ پوائزننگ کے خطرے کے بارے میں اور اس کے بچاؤ کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔
ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں تو اپنی گاڑی کو بہتر حالت میں لے کر نکلیں، اور گاڑی میں فرسٹ ایڈ، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری اشیاء ضرور ہوں۔ اس قسم کے حادثات میں متاثر ہونے والے لوگوں کی نفسیاتی، جسمانی، مالی اور دوسری ضروریات کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو رضاکار وہاں مدد کے لیے آتے ہیں ان کی ذہنی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں اپنی ضروریات یا اپنے احساسات کے بارے میں بات کرتے رہیں۔ اس قسم کے واقعات میں میڈیا کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ میڈیا لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہے، ان کو ضروری اور مفید معلومات دے سکتا ہے، اور فنڈ وغیرہ اکٹھا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا نیوٹرل رہے اور لوگوں کو اس واقعے کے زخمی ہونے والے یا مرنے والے افراد کی فوٹو یا ویڈیو نہ دکھائے، منفی باتیں نہ پھیلائے، افواہیں نہ پھیلائے، بلکہ حقیقی مثبت باتوں پر توجہ دے۔ اس میں اس واقعے کے دوران وہاں کے لوکل لوگوں نے یا گورنمنٹ کے اداروں نے یا این جی اوز نے یا آرمی نے جو مثبت کردار ادا کیا ہوتا ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو مفید لگی ہوگی۔